وقرآنہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور وقال فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ انتظامیہ یا والنٹیئرز میں سے اگر کوئی ہے تو اس کے لیے یہ اعلان کہ یہ پنکھا صرف مجھے ہوا نہیں دے رہا، باقی سب کو ہوا دے رہا۔ قرآن کریم کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ ایک آیت پورے عشرے کا سرنامہ کلام قرار پائے گی اور دوسری آیت روزانہ کی مجلس کے عنوان کے تحت تلاوت کی جائے گی۔ کیونکہ برادر محترم اعجاز صاحب کی اپنی تقریر بہت لمبی ہو گئی تو مجھے کوئی اس وقت موقع نہیں مل رہا کہ میں آپ کو یہ تفصیلات بتاؤں جو ہر سال بتاتا تو ہوں کہ کتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں پہ آنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد اب تو بڑھاپا ہے، بہت زیادہ خستگی یا تھکن ہوتی ہے، لیکن اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ دوسرا جو معروضہ میں اکثر پہلی مجلس میں عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایام اضحیٰ کی یہ مجلس سفر حج کے فوراً بعد ہوتی ہے۔ حج کا سفر یقیناً اب بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن جیسے جیسے دنیاوی سہولتیں بڑھ رہی ویسے ویسے موسم کی سختیاں بھی بڑھ رہی ہیں، جس کا اثر پڑھنے والے پر یقیناً ہوتا۔ سفر حج کی 2 نشانیاں ہوتی ہیں، ظاہری بات کر رہا ہوں۔ پہلی نشانی تو آپ کو اس لیے مجھ میں نہیں ملے گی کہ فقہی مسئلہ اب تقریباً ہر ایک کو معلوم ہے۔ وہ پہلی نشانی یہ ہے کہ حج سے آنے والے مرد حضرات کیا لفظ استعمال کروں، ان کا سر منڈا ہوا ہوتا ہے، سر شیو ہوتا ہے، یا یہ کہ بہت سلینگ لینگویج میں وہ گنجے ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ مسئلہ پہلا حج کرنے والے کے لیے واجب ہے، اور جو ایک دفعہ حج کر چکا ہو اس کے بعد ثواب تو ہے لیکن واجب نہیں۔ دوسری پہچان جو وہاں کے مخصوص حالات میں فلو اور کھانسی اور اس قسم کے مسئلے، اس کا آپ کو ابتدائی 2-3 مجالس میں میرے حوالے سے سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن قرآن کریم کی جن 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے، ایک اعتبار سے ان کا تھوڑا سا ربط اس سفر حج سے بھی بن رہا۔ پہلی آیت جو میں نے عرض کیا کہ پورے 10 دن تلاوت کی جائے گی، یہ سورہ حج کی آیت، جس میں بہت تفصیل کے ساتھ قرآن کریم نے احکامات اور واجبات حج بیان کیے۔ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس کی اتنی تفصیل قرآن میں آئی ہو جتنی حج کی آئی۔ نماز جیسی اہم عبادت، اور پھر روزہ اور زکوٰۃ اور دیگر جتنے بھی واجبات، سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ جو بیان ہے وہ حج کا، بلکہ سوائے شیطانوں کو کنکر مارنے کے حج کا پورا طریقہ کار قرآن کریم میں آ چکا۔ تو اس میں خاص طور پر یہ سورہ حج کی آیتیں جس کے اندر خالی حج کا حکم نہیں آیا، حج کے احکامات یا حج کے مسئلے نہیں آئے، بلکہ حج کی تاریخ بھی آئی کہ کیسے ابراہیم نے کعبہ بنایا، اور جب کعبہ مکمل ہوا تو کیسے ابراہیم کو حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ تو تاریخ حج، تاریخ کعبہ، اور پھر حج کے سارے واجبات۔ تو آیت جو میں نے تلاوت کی وہ بھی اسی سورہ حج کی آیت۔ تو حج کی آیت سے مجلس شروع ہو رہی ہے، اور دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی، کسی بھی حاجی سے پوچھ لیجئے کہ اس کا حج اختتام پر جب پہنچتا تو کون سا واجب ہے جس سے حج مکمل ہوتا ہے؟ طواف النساء۔ طواف النساء پہ جا کے حج مکمل ہوتا ہے۔ دوسری آیت سورہ النساء کی آیت۔ اور ان 2 آیتوں کی تلاوت کر کے جس عنوان پہ گفتگو کرنا ہے، ہر سال کچھ نہ کچھ دنیا کے حالات میں ایسی تبدیلی آتی، باوجود یہ کہ میری خواہش یہ ہوتی
کہ اب اس عنوان پہ فی الحال گفتگو نہ کروں، لیکن وہ حالات میں کچھ ایسی تبدیلی ہوتی ہے کہ گھوم پھر کے مجھے اس عنوان پہ آنا پڑتا ہے، یعنی حکومت امام۔ اور اس لفظ امام کو بدل دوں حکومت معصوم، تاکہ اللہ کا رسول، سیرت رسول کا بہت اہم حصہ بھی اسی عنوان کے تحت آ جائے۔ اب یہ حکومت امام کا عنوان آپ سمجھیں کہ حکومت معصوم کا یہ یاد دلا دیا جائے کہ کربلا کے 61 ہجری کے جہاد سے لے کر ظہور امام زمانہ تک یہ عنوان، یعنی کربلا میں آقا حسین کا جہاد ایک اعتبار سے حکومت امام کا پہلا قدم تھا، اگرچہ اس سے پہلے کہ معصومین بھی حکومت امام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی حکومتیں قائم ہوئی۔ مولا کی بھی حکومت قائم ہوئی، آقا حسن 6 مہینے سے ہی حکومت قائم۔ تو جس حکومت امام کا تصور ہمارے اور آپ کے ذہن میں آغاز ہوا کربلا سے، اور آج یہ شب پہلی محرم کی مجلس ہے، اور اس کا اختتام یا تکمیل ہوگی زمانے کے امام کی حکومت پر۔ لیکن آج کی مجلس میں صرف 2 یا 3 تمہیدی باتیں ہی بیان ہو سکیں گی۔ آئیے اب ایک مرتبہ پہلی آیت کی تلاوت کر دی جائے، جو یہ بتا رہی ہے کہ حکومت معصوم کیسی ہوتی۔ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں ہم مکننا، ہم نا کی ضمیر استعمال ہوئی وی، وہ لوگ جنہیں ہم زمین پہ حکومت دیتے ہیں۔ ویسے تو اس دنیا میں حکومت حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ عالم اسلام، پیغمبر اسلام کے دنیا سے جاتے ہی ایک اصول بنا کے بیٹھ گیا کہ 3 یا 4 طریقوں سے حکومت اگر قائم ہو تو وہ ویلڈ حکومت۔ نمبر 1 اجماع، پہلی حکومت۔ نمبر 2 وصیت، دوسری حکومت۔ نمبر 3 شورا، تیسری حکومت۔ نمبر 4 غلبہ، معاویہ کی حکومت۔ غرض یہ کہ اس بحث پہ مجھے نہیں پڑھنا۔ اور اس کے علاوہ یہ تو ہے عالم اسلام کی تاریخ کہ اجماع کے ذریعے سے یا وصیت کے ذریعے سے یا شورا کے ذریعے سے یا یہ کہ طاقت کے ذریعے سے جس طرح حکومت ساری ویلڈ۔ اور آخری چیز کو تو اتنا اہم قرار دیا گیا ہے کہ ایک حدیث بنا لی گئی ہے کہ اگر کوئی نکٹا غلام بھی تلوار کے ذریعے سے حکومت قائم کر لے تو خبردار اس کے خلاف بھی تمہیں کچھ نہیں بولنا۔ خیر، اب یہ سارے موضوعات نہ صرف یہ کہ میرے موضوعات نہیں بلکہ آج کی مجلس میں اس کی گنجائش بھی نہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی دنیا میں مختلف قوموں میں مختلف علاقوں میں حکومت حاصل کرنے کے اور بہت سارے طریقے رائج ہیں، مگر قرآن کہتا ہے کہ جسے ہم حکومت دیں، جسے اللہ حکومت دے رہا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اقام الصلاۃ باشرو نماز سے ہوگی۔ نعوذ باللہ کتنی ہی پرانی عبادت لگے، نعوذ باللہ کتنی ہی آؤٹ ڈیٹڈ عبادت لگے، نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، بہرحال جو نماز کے حوالے سے ہمارے یہاں جوک اور لطیفے مشہور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ پہلی بنیاد، پہلی اینٹ، پہلا آغاز اقام الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور وہ زکوٰۃ کو ادا کریں گے، اور پھر وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکر، نیکیاں پھیلائیں گے، برائیوں سے روکیں گے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ تو بہت ہی واضح انداز میں قرآن نے کہہ دیا کہ حکومت معصوم یا حکومت الہی، جو حکومت اللہ دیتا اور معصوم کو عطا کرتا، اس کے اندر آدمی کو فریڈم نہیں۔ کون سی فریڈم؟ فریڈم ہے مولا کا مشہور جملہ، جنہیں ان کی ماؤں نے آزاد پیدا کیا ہے، تم کون ہوتے ہیں ان کو غلام بنانے والے؟ آزادی ہے مگر گناہوں کی آزادی نہیں۔ اور آج کی دنیا میں حکومت کہتے ہی اسے ہے کہ جہاں پہ انسان کو گناہوں کی آزادی ملے۔ آزادی کا مطلب ہی آج کل یہی، لیکن وہی بات کہ آج کی ایک مجلس میں اتنی ساری باتیں چھیڑنا مناسب نہیں۔ قرآن کریم نے سورہ حج میں بہت واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ معصوم کی حکومت کی بنیاد 4 چیزیں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکر، نیکیوں کا پھیلانا اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا۔ اور پھر یہاں پہ ایک اشارہ کر دوں، اس لیے کہ اشارے سے زیادہ بیان کرنے کا آج موقع نہیں، کہ اب اگر کوئی سوال یہ کرے
کہ امام تو یہ حکومت قائم کریں گے، عوام اس حکومت کو کیسے برداشت کریں گے؟ معصوم نے تو یہ حکومت قائم کر دی جس میں یہ 4 چیزیں ہیں، لیکن یہ حکومت جو ہے یہ کسی جنگل میں، کسی ویرانے میں، یا یہ حکومت سلیمان نبی کی طرح سے ہواؤں پر یا پانیوں پر تو نہیں ہے، تو انسانوں پر۔ اس حکومت کو انسان کیسے قبول کریں گے؟ حکومت کو انسان کیسے برداشت کریں گے؟ بہت ہی مختصر میں بات کہہ رہا ہوں کہ خالی اشارہ، کیونکہ ابھی 1.5 مہینے اس کی تفصیل بیان کر کے آ رہا ہوں مکی اور مدینہ۔ اشارہ یہی ہے کہ آیت قرآن کریم نے رکھی ہے سورہ حج میں، اور یہ سورہ حج خالی نام کی حد تک سورہ حج نہیں، سورہ والعصر، صرف ایک لفظ العصر سورہ میں آیا تو سورہ کا نام صرف ایک لفظ کی وجہ سے بڑھ گیا۔ لیکن الحج میں خالی ایک لفظ نہیں آیا، آیتوں پر آیتوں پہ آیتوں پہ آیتوں پہ آیتیں ہیں حج کی۔ واقعاً صحیح معنوں میں سورہ حج میں حج کا تذکرہ، اور اس میں یہ آیت آ کے اشارہ کیا کہ ایسا بننے کے لیے کہ حکومت معصوم آدمی قبول کرے، تیار ہو جائے، راضی ہو جائے، اس کے لیے اس کو حج کی طرح کی ٹریننگ لینا پڑتی ہے۔ اب وہ پھر بات کا مرحلہ ہے کہ وہ کیا ٹریننگ ہوتی ہے، اس کی کیا نتائج ہوتے ہیں۔ تو یہ تو قرآن کریم نے بتا دیا کہ اللہ جنہیں حکومت دیتا وہ طریقہ کار کیا۔ اور بہت ہی مختصر جو جملہ ابھی میں نے عرض کیا تھا اس کو اس سے ملا لیجئے۔ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں بیان کروں، سارا کا سارا مجمع زندگی بھر مجالس سننے والا۔ آقا حسین کے کربلا کے لشکر کا سلیکشن آپ دیکھ لیجئے، یہی 4 باتیں اس میں نظر آئیں گی۔ اسی کی بنیاد پر آقا حسین حکومت معصوم یا حکومت امام کا پہلا قدم اٹھا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آقا تاج و تخت لینے گئے تھے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کربلا کے جہاد کا مقصد اپنا اقتدار قائم کرنا تھا۔ وہ پہلا قدم تھا، آخری قدم جو ہے یعنی تکمیل، وہ تو زمانے کا امام کرے گا، لیکن جو حکومت امام قائم ہونا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ آقا حسین کے لشکر میں یہی 4 باتیں آپ کو نظر آئیں گی، باقی بیان بعد میں۔ یہ تو ہوئی وہ آیت جس کو ذہن میں رکھ کر 1440 ہجرہ آقا حسین کے لشکر میں یہی 4 باتیں آپ کو آنے والی 9 یا 10 مجالس میں بیان ہوگا۔ لیکن اس کے حوالے سے سب سے پہلی جو کنڈیشن ہے وہ قرآن کریم نے سورہ نساء میں بیان کر دی۔ پہلی کنڈیشن، پہلی شرط، وہ پہلی کیا چیز ہے جس کے بعد انسان حکومت معصوم قبول کرنے کو تیار ہوتا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور جب بھی یہ آیت کی میں تلاوت کرتا ہوں، لوگ تو اس آیت کے آخری لفظ کو سن کر مزہ لیتے ہیں، کیونکہ آیت درود میں بھی وہی لفظ آیا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آخری لفظ سن کر لوگ آیت درود ذہن میں آ جاتی، اور میں اس آیت کے پہلے لفظ کا مزہ لیتا ہوں۔ بہت اہم پیغام، اور اکثر یہ جملہ میں کہہ کے آگے بڑھتا ہوں۔ اس آیت کو میں نے ماہ مبارک سفر میں یہیں کے منبر پہ کئی بار پورے عشرے کا عنوان بنایا کہ نہ صرف یہ کہ اس آیت کا آغاز ایک ایسے اعلان سے ہو رہا جو ہم اور آپ اگر کسی کے بارے میں کہیں تو اسلام نے اس کو پسندیدہ قرار نہیں دیا، اور وہ یہ ہے کہ ذرا سی بات پہ کسی سے اختلاف جھگڑا اور آپ نے کہہ دیا کہ میں تو تمہیں مومن ہی نہیں مانتا ہوں۔ بہت ہی ایکسٹریم کنڈیشن ہے جہاں جا کر کسی کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مومن نہیں۔ جب پیغمبر کا وہ مشہور جملہ بھی آپ نے سنا کہ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ کیونکہ یہ واقعات بہت مشہور ہیں اور بہت زیادہ لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بہت پرانی چیزیں آپ ریپیٹ کرتے ہیں، تو میں خالی اشارے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ سچے دل سے اسلام لایا تھا کہ نہیں خالی جان بچانے کے لیے؟ بہت ہی ایکسٹریم کنڈیشن۔ ہاں، آخر میں ایک مرحلہ آتا جہاں ایک آدمی خود اپنا پردہ نہیں رکھتا، وہ تو پیغمبر کی مشہور حدیث اگرچہ تلاوت کی جاتی ہے غیبت کے لیے، جو آدمی اپنی حیا کا پردہ خود الٹ دے تو اللہ پھر اس کے لیے کوئی پردہ نہیں رکھتا۔ آتا یہ موضوع ہے غیبت میں کہ وہ آدمی جو کھلا کوئی گناہ کرتا،
آپ اس کے اس گناہ کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کر سکتے ہیں، کیونکہ اس نے خود ہی کوئی پردہ نہیں رکھا، لیکن اس کا تعلق کفر کے فتووں سے بھی، کیا اتنا کھل کر کوئی آدمی ایسی بات کہہ دے، اور وہ بھی اس میں شرط یہ ہے کہ مذاق نہ کر رہا ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کفریہ باتیں مذاق میں جائز، وہ بھی گناہ ہے، لیکن اسے کافر نہیں بناتا۔ اور غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، اگر کوئی کفریہ بات کہہ رہا ہے لیکن کسی غلط فہمی کی بنیاد پر، بہت ساری چیزیں ہیں، یہ آج کا موضوع نہیں، میں غلط راستے پہ چلا گیا، واپس آتا ہوں۔ تو خلاصہ یہ کہ ہمیں اور آپ کو بڑی سختی کے ساتھ حکم دیا گیا کہ کبھی کسی کے عقیدے اور ایمان کے بارے میں اتنے آرام سے یہ بات نہ کہنا۔ اب یہاں رک کے ایک بات عرض کروں، آج کل کا ماحول، ہماری قوم دونوں ایکسٹریم پہ پہنچ چکی اور اتنا جذباتی ہو چکی، معمولی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، حتیٰ جس کا دین سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، مثلا تاریخ کے مسئلے، اس کے اوپر بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں یہ آدمی کافر ہے، اس کو تو ہم مانتے ہی نہیں مسلمان، اور یہ تو بدترین کافر۔ اور کیا آج کل کے بچوں کے ہاتھ میں یہ فیس بک اور سوشل نیٹ ورکنگ کی چیزیں لگ گئی۔ خیر، بات کا یہ موضوع بنے گا، اتنی سی بات کہ کیا کربلا میں جناب قاسم کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ ایک تاریخ کا مسئلہ، نہ اصول دین میں شامل ہے نہ فروع دین۔ کیا حیدرآباد دکن سے میرے خلاف کفر کا فتویٰ صرف اس بات پہ نہیں آیا تھا کہ میں نے اتنا جملہ کہہ دیا تھا اسی ٹورنٹو میں، اس میں علماء کے دو گروہ ہیں، اور زیادہ جو ہمارے محقق علماء وہ کہتے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے شادی ثابت نہیں، کفر کا فتویٰ، سیدھا بیچ میں کہیں اسٹاپ لے کے یا کوئی اور بات نہیں، سیدھے یہ تو آدمی کافر ہو گیا۔ خیر، میں نے تو یہاں تک سنا کہ معصوم کی شہادت کی تاریخ میں کسی نے اختلاف کیا کہ یہ جو ڈیٹ آپ منا رہے ہیں یہ نہیں ہے، وہ اس پر کفر کا فتویٰ لگ گیا۔ خیر، اب یہ ایک ایسا موضوع جو آج شاید ٹائم سے پہلے میں نے چھیڑ دیا، اس لیے کہ آج جو لوگ مجلس میں آئے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو میرا بیان سننے آئے ہیں، کل سے تو انشاءاللہ آقا حسین کہ بہت سارے محب بھی آئیں گے، تو یہ اس مجمع کے لیے یہ موضوع نہیں۔ لیکن بات کہاں سے چلی تھی کہ ہم اور آپ اتنے آرام سے، اچھا، اور یہ بھی ایک بہت عجیب بات، امام کی ایک حدیث ہے جو پورا عشرہ نہ صحیح تو پوری ایک مجلس تو اس حدیث پہ ہو سکتی۔ ڈرو اس مظلوم سے کہ جب وہ صاحب طاقت ہو جائے گا، وہ پرانے ظالم سے کئی گنا زیادہ بڑا ظالم ثابت ہوگا، جو آج ہمیں مظلوم نظر آ رہا، بہت ہی زیادہ جرنلائز نہیں کر رہا ہوں، لیکن آج جو ہمیں بہت زیادہ مظلوم نظر آ رہا، جب اس کے پاس اتنی ہی طاقت آ جائے جتنی طاقت اس پر ظلم کرنے والے کے پاس، پھر دیکھنا اس کا انداز بہت ہی، اس کو لائٹ وے میں لوں تو یہ عرض کر دوں، اب تو میری عمر بھی ایسی کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ساری باتیں آنکھوں دیکھی کر رہا ہوں۔ آج سے 25 سال پہلے، 30 سال پہلے جو انتہائی، یا اب یہ انڈیا پاکستان کی بات ہے، کینیڈا کی بات نہیں، جو انتہائی مظلوم بہو آتی تھی ہم لوگوں کے پاس، تو لوگ کس لیے آتے ہیں؟ دعا، تعویذ، دھاگا، کوئی ایسا جادو۔ اتفاق سے یہ میری فیلڈ نہیں ہے، لیکن بہرحال باتیں تو سننا پڑتی۔ آج جب وہی ساس بنی، وہی خاتون، اور ان کی بہو ہمارے پاس آتی اور وہ جو اسٹوری سناتی، تو بالکل یہ لگتا ہے کہ 25 سال پہلے کی فلم دوبارہ ریوائنڈ کر کے دکھائی جا رہی ہے۔ یہ تو بہت عام سی بات میں نے کہی، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد بھی بڑے بڑے خاندانوں کو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ مظلوم تھے اور کتنا تڑپ رہے تھے اور اللہ سے فریاد کر رہے تھے، اور جب ان کے حالات بدلے تو ان کی کیا حالت ہوگی۔
اب یہ جو خاندانی اعتبار سے میں نے ایک ایسی بات کہی جو آپ حضرات ہر گھر میں دیکھیں گے، ساس بہو کا مسئلہ، پیسے کے اعتبار سے آج غربت کی وجہ سے جنہیں اپنی عزت بچانا مشکل ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے جن کو دیا ان کو آخر احساس کیوں نہیں؟ جب ان کے دن پھرے اور یہ اس پوزیشن میں پہنچے تو یہ اس سے برے ثابت ہوئے، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ میری مجلس میں یہ بات کہاں سے گئی؟ یہ یہاں سے آئی جب ہم پر بحیثیت مجموعی کوئی کفر کا فتویٰ لگاتا تو ہم کتنا تڑپ جاتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ کتنا بددیانت انسان ہے، خائن انسان ہے، جاہل انسان ہے۔ اتنا احساس نہیں کہ آگے پہلے ہم سے پوچھ تو لے۔ لیکن جب ہمارے ہاتھ میں وہی سوشل نیٹ ورکنگ کی سائٹ آتی ہے اور فیس بک آتا ہے، جو کچھ بھی ہے، واٹس ایپ وغیرہ، ہم ان سے کم نہیں ہوتے کفر کے فتوے لگانے میں۔ وہ بحیثیت مجموعی ہمیں کافر شیعہ کافر قرار دیا گیا، اور جب ہمارے پاس یہ چیزیں آتی ہیں تو ہم سارے مراجع، سارے مجتہدین، سارا حوزہ علمیہ سب کو ایک ہی سانس میں کافر کہہ دیتے ہیں۔ آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کیونکہ میں تو ان چیزوں کا اب تک عادی نہیں بن سکا، ایک تو عمر کی وجہ سے، دوسرا شریعت کی وجہ سے۔ غیبت کرنا بھی حرام ہے تو غیبت دیکھنا بھی حرام ہے تو غیبت سننا بھی، خیر چھوڑے اس کو۔ خلاصہ یہ کہ ہم اور آپ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں اکثریت انڈیا اور پاکستان میں زندگی گزار کے آئے، جو یہی کے پیدا شدہ بچے ہیں وہ تو فرزدق میاں کی مجلس میں بیٹھے ہوں گے، اور ان کو وہاں بیٹھنا چاہیے۔ یہ ہماری نئی نسل ہے، یہ خطبہ، ابھی آپ نے ان کے خانوادے کا تعارف سنا تو آپ حضرات خود دیکھ چکے ہیں کہ اپنے ملک میں کس مرحلے سے ہم اور آپ گزرے ہیں کفر کے فتووں کی وجہ سے، لیکن آج موقع ملتا ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ اور ہم تو اتنے قابل احترام مقدس علماء اور مراجع کے بارے میں آنکھیں بند کر کے جو چیز ہمیں پسند نہیں آئی فتویٰ دے دیتے، لیکن یہ آج کا موضوع نہیں، موضوع نہ ہونے کے باوجود 10 منٹ پہلے لے لیے۔ لیکن جب قرآن اور پروردگار قرآن کریم میں کسی کے بارے میں یہ اعلان کرے کہ میں اس کے ایمان کو نہیں مانتا ہوں، اللہ کا اتنا کہہ دینا ہی قیامت ہے، قیامت۔ اور پھر اگر یہ اعلان کرنے سے پہلے اللہ قسم کھا کے اعلان کرے، ہم اور آپ کوئی اپنی طرف سے اسٹیٹمنٹ دے اور پھر اس سے پہلے اگر قسم ملا دیں کہ میں تو قسم شرعی کھا کے یہ بات کہہ رہا ہوں، تو بات وزنی ہو جاتی ہے۔ یا پروردگار خالی اتنا کہہ دیتا کہ میں مومن نہیں مانتا ہوں، یہی کافی تھا۔ اس طرح نہیں کہا فلا وربک، تیرے رب کی قسم لا یؤمنون، یہ مومن نہیں۔ یہ حکومت امام زمانہ، حکومت آقا حسین، حکومت امام علی، حکومت رسول خدا، سب کا یہ پہلا قانون، فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن اس میں بھی فرق ہے، ایک تو یہ کہا جائے کہ یہ آدمی مومن نہیں، اور ایک کہا جائے یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ فیوچر، مستقبل کا دروازہ بھی اللہ نے بند کر دیا، فلا وربک لا یؤمنون۔ اب میں آیت کا ترجمہ پورا نہیں پڑھ رہا ہوں، جو میری مجالس بہت سنتے ہیں وہ ذرا سی اکتاہٹ محسوس کرنے لگے۔ تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں جب تک کہ یہ تیرے ہر حکم کے سامنے آنکھیں بند کر کے سر جھکانا نہ سیکھے۔ آنکھیں بند کر کے، یہ میں نے ترجمہ آنکھیں بند کر کے کیسے کہا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا۔ تیرا حکم آ جائے، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ حکم مان لیتے ہیں، باپ ماں بہت سارے احکامات دیتے ہیں کہ آپ ایگری نہیں، لیکن بہرحال ان کا احترام، عزت، آپ نے ان کی بات مان لی، مگر دل کے اندر یہی خیال ہے کہ حکم تو انہوں نے غلط دیا۔ اب پھر وہی ساس بہو کی بات نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں،
لیکن ماں کے اطاعت گزار کئی بیٹے ایسے ہیں جو اس لیے بیوی کا حق ادا نہیں کرتے کہ ماں منع کر رہی ہے اور وہ دل میں سمجھ بھی رہے ہیں کہ اس وقت تو میری ماں زیادتی کر رہی ہے، لیکن بہرحال ماں اور بہت ناراض بھی ہے، تو دل میں تو خیال آ جائے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، لا یجدوا فی انفسہم، ان کے دل میں بھی ذرا سا خیال نہ آ جائے کہ کیا حکم دے دیا، آنکھیں بند کر کے ماننا۔ یہ پہلی شرط بتائی، پہلی شرط قرآن کریم۔ ایمان کی بھی یہی شرط ہے، لا یؤمنون، نہ آج یہ مومن ہے نہ آئندہ مومن ہو سکتا جب تک کہ تیرے حکم کے آگے فریڈم۔ اور یہ آیت کتنا آپس میں ٹکرا رہی ہے، ہر چیز کی حدود ہوتی ہیں لیکن اس سے زیادہ اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں۔ پہلی شرط آنکھیں بند کر کے حکم کو ماننا۔ اب آئیے آخری معصوم کا ایک واقعہ سن لیجئے، پہلے معصوم کا ایک واقعہ سن لیجئے اور بات ذرا واضح ہو جائے۔ واقعات کو میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ جنہوں نے پہلے سنے ہوئے، یہ بھی میرے ساتھ ایک بڑا مسئلہ، آتے بھی ہیں مجالس میں اور پھر بعد میں کمپلین بھی کرتے ہیں۔ میں تو پہلے سے اعلان کر دیتا ہوں کہ بعض باتیں نہیں، اکثر باتیں دہرانا پڑتی ہے۔ آخری معصوم، پہلا معصوم۔ آخری معصوم کا واقعہ اس اعتبار سے بڑا عجیب ہے، عجیب تو نہیں ہے مگر ایک واقعے کے اندر دونوں پہلو جمع ہو گئے۔ زمانے کے امام کی غیبت شروع ہوئی، دو اسٹیجز میں غیبت تھی، شروع ہوئی۔ پہلے اور دوسرے نائب جو امام نے مقرر کیے، وہاں تو کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا، اس لیے کہ جو پہلے نائب تھے یہ 10ویں امام کے زمانے سے نیابت کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ مشہور شخصیت، ہر آدمی ان کی دیانت اور ہر آدمی ان کی قربت کہ یہ امام کے کتنا قریب ہے، امام سے مطلب ائمہ کے کتنا قریب، ہر آدمی جانتا۔ جانی پہچانی شخصیت کو کوئی عہدہ دینا بہت سارے چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ 10ویں امام نے ان کو اپنا نائب بنایا تھا، بلکہ یہ خیال کرتے ہوئے کہ حکومت اس پریشانی میں مبتلا، ابھی دیکھیے کتنے سارے مومنین اور مومنات عراق کی زیارات کے لیے جانے کو تیار ہیں، تو سامرہ تو ضرور جائیں گے کہ 10ویں امام کو ہم نے سامرہ میں لا کے قید کر دیا حکومت، مگر نظام چل رہا۔ تو آخر یہ نظام کیسے چل رہا ہے، کون چلا رہا ہے امام کی غیر موجودگی میں؟ یہ سسٹم کس کے ہاتھ میں؟ وہ ڈھونڈ رہے ہیں اس آدمی کو کہ 10ویں امام قید میں ہے، وہی جو سرداب، اور آج تو روزہ اتنا بڑا ہو گیا کہ گھر تو گھر، وہ پرانا پورا محلہ عسکر، جس کی وجہ سے 10ویں امام بھی عسکری کہلاتے ہیں اور 11ویں امام بھی عسکری کہلاتے ہیں، وہ پورا محلہ روزے کے اندر آ گیا۔ مگر 10ویں امام کا خاص گھر، چاروں طرف سے امام محاصرے میں ہے، پہرے میں ہے اور نظام چل رہا۔ عجب، یہ ظالم حکمران جو اتنی بڑی حکومت کو سنبھالے ہوئے بے وقوف نہیں، بدھو نہیں ہے، احمق نہیں ہے، ان کو معلوم ہے کہ نظام چل رہا، تو وہ تلاش میں۔ مگر اس طرح سے اس نائب امام نے امام کے انسٹرکشن کے اوپر نظام امامت کو چلایا ہے کہ حکومت وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائی۔ عثمان ابن سعید احوازی، اور یہ آپ نے مجلسوں میں بہت سنا، تو ایک اشارہ کافی کہ انہوں نے بغداد کے مین بازار میں روغن اور تیل اور گھی وغیرہ بیچنے کی ایک بہت بڑی دکان کھولی، اور اسی کے اندر مومنین کرام کسٹمر بن کے آتے ہیں اور وہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تفصیل کا نہ موقع ہے نہ ضرورت۔ اب آدمی جانے پہچانے آدمی، اور جس طرح سے نظام امامت کو چلا رہے ہیں ہر آدمی ان کو پہچانتا۔ چنانچہ 10ویں کی شہادت ہوئی، 11ویں نے ان کو ایز اٹ از باقی رکھا۔ ان کی دکان اور ان کی شہرت مومنین کے درمیان تھی۔ 11ویں کی شہادت ہوئی، 12ویں نے ان کو اسی طرح باقی رکھا۔ اب ایک تسلسل چل رہا ہے، اس لیے کسی قسم کا کوئی پرابلم پیدا نہیں ہو پایا کہ کون آدمی ہے، کہاں سے آیا، اس کو نائب مانے کہ نہ مانے۔ آج کل تو مرجعیت کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی آ رہی۔ خیر، اور جب ان کا آخری وقت قریب آیا، بہت بوڑھے ہو گئے، تو ان کا اپنا بیٹا محمد ابن عثمان ابن سعید، جو اس پورے عرصے میں اپنے باپ کے ساتھ اسی دکان میں بیٹھتا تھا اور اپنے باپ کے ساتھ
اس کو نائب رکھا گیا، وہ بھی جانی پہچانی شخصیت بن گیا. لیکن جب ان کا آخری وقت آیا محمد ابن عثمان کا، اب کسی نئے آدمی کو نائب بنانا ہے، وقت بھی اتنا گزر گیا کہ 10ویں امام اور 11ویں امام کے صحابی تقریباً دنیا سے جا چکے. صاحبان ایمان کے درمیان اس وقت 3 علماء کی شہرت بہت زیادہ. میں بہت مختصر بات کر رہا ہوں، ورنہ مرجعیت کے حوالے سے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جہاں اس سے ملتے جلتے واقعات پیش آئے. یعنی ایک بہت بڑا مرجع، اس کی زندگی میں ہی ایک دوسرے بہت بڑے عالم کی اتنی شہرت ہو جاتی ہے کہ یہ نیکسٹ فیوچر مرجع ہوگا. اور پتا چلا کہ جب پہلے زندہ مرجع کا انتقال ہوا، کہیں سے از غیبی واقعات بھی ہیں، از غیبی کی تشریح ہے، امام زمانہ کے واقعات، کسی اور شخصیت کا نام آ گیا، لیکن وہ مرجعیت کو بھی میں ہاتھ نہیں لگاتا، بہت بڑا موضوع. نائب، یہ کون سے نائب ہیں؟ یہ خاص وہ نائب جن کا امام سے کانٹیکٹ ہوتا. محمد ابن عثمان ابن سعید بیمار، بوڑھے ہو گئے، بستر علالت پر. 3 عالم اس وقت بہت مشہور، ابو صالح نوبختی اور حسین ابن روح اور ابو جعفر شلغمانی. 3 بہت مشہور. ان میں سب سے لو پروفائل پر حسین ابن روح، بلکہ یہ کہیے کہ عام آدمی ان کو جانتے بھی نہیں تھے کون ہے. اور سب سے زیادہ شہرت ابو جعفر کی تھی، جو پاکستان کے مومنین اور خاص طور پر کراچی کے مومنین. ایک ایسا واقعہ آج کل پاکستان اور کراچی میں پیش آ رہا ہے. میں اشارہ نہیں کرنا چاہتا، اپنی آج کے مجلس کو شخصیات اور پرسنالٹی کی جانب نہیں لے جانا چاہتا، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف. یہ زمانے کے امام کی امامت کے شروع میں ہو چکا. تو ابو جعفر اتنی سروسز دی تھی اس نے شیعت کو کہ اس زمانے میں اس کے برابر کا دور دور کوئی عالم نہیں تھا. تبلیغات، اس وقت کتاب لکھنا آج سے 1200 سال پہلے دنیا کا مشکل ترین کام تھا. پرنٹنگ تو تھی ہی نہیں، ہر کتاب خود ہاتھ سے لکھی جاتی تھی. اور اتنی کتابیں کہ ہر گھر میں اس کی کتاب پہنچ گئی ہے شیعت کے لیے. مذہب کا تحفظ، تبلیغات. آج جس طرح سے آپ کے گھروں میں کتابیں آتی، اتنا کہ کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے، بلکہ 5-7 سال بعد سوال کرتے ہیں لوگ کہ مولانا ردی کا ڈھیر لگ گیا، اس کو ڈسپوز آف کیسے کریں؟ یہ تو ساری مذہبی کتابیں. قرآن کا تو پھر بھی لوگ سمندر وغیرہ میں ڈال دیتے ہیں. تو اس وقت اتنی کتابیں لکھی اور ہر ایک کو معلوم تھا کہ فیوچر یہ نائب. محمد ابن عثمان ابن سعید کا آخری وقت قریب آیا. اب یہ خود اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم سمجھتے ہیں ابو جعفر کے، اپنے گھر میں بیٹھے. ان کے بعد نمبر 2 ابو سہل تھے نوبختی. وہ محمد ابن عثمان کے سرہانے بیٹھے، دیکھا کہ آنکھیں بند ہیں، سکرات جیسی کیفیت ہے. اور جو تیسرے عالم جن کو عام آدمی جانتے بھی نہیں، وہ پائنتی بیٹھے ہیں، حسین ابن روح. دوسرے نائب نے آکے چایا تھا، یاد ہوگا آپ کو. البتہ وہاں یہ تھا کہ امام کا حکم ملا کہ اب 5واں کوئی نائب نہیں ہے، اب تمام مجتہدین ہمارے نائب ہیں. مختصر کر کے امام کے فرمان کو میں نے اپنے الفاظ میں پیش کیا. مگر دوسرے امام کے زمانے میں یہ نہیں تھا. کابی ابھی امام کا حکم آیا اور مجھ سے کہا ہے کہ حسین ابن روح کو اپنے بعد نائب بناؤ. اب پتہ نہیں ٹورنٹو میں یہ رواج ہے کہ نہیں، لیکن کراچی میں آج تک نیٹی جیٹی پر ہم حسین ابن روح کا نام لے کر ہی عریضہ میں سمندر کے حوالے کرتے ہیں، لہروں کے حوالے کرتے ہیں. اور جنہیں عریضے کی پوری فلسفی اور ہسٹری پتا ہے، وہ خالی 15 شعبان کو عریضہ نہیں ڈالتے، ہر مشکل موقع پہ عریضہ ڈالتے ہیں. خیر، بات کہیں سے کہیں نہ چلی جائے، گرچہ حکومت امام میں یہ چیزیں بھی آئیں گی، لیکن بعد میں. آگے گولی کہا مجھے ابھی امام کا حکم آیا. جیسے یہ سنا، ابو صالح نوبختی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے پائنتی گئے. حسین ابن روح کے کندھے کو پکڑا، انہیں لا کے سرہانے بٹھایا کہ اب یہ آپ کی جگہ، اور خود جا کے پائنتی بیٹھ گئے. بعد میں لوگوں نے کہا کہ ذرا سا آپ کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہوئی کہ آپ اتنے بڑے عالم اور آپ کے ہوتے ہوئے حسین ابن روح جسے کوئی جانتا بھی نہیں ہے. کہا خبردار، میرا کام ہے امام کے حکم کو ماننا، امام کے حکم پہ سوال کرنا، کوئسچننگ، یہ میرا کام نہیں ہے. میں امام کا
फॉलोवर, शिया, चाहने वाला, ताबे हूं। मौला ने फरियाद की नहजुल बलागा में, और अजीब फरियाद की है, याद रखो मुआविया बातिल पर है मगर जीत जाएगा, बातिल जीत जाएगा। और मैं हक पर हूं मगर ज़ाहिरी एतबार से लोग ये महसूस करेंगे मुझे शिकस्त हो गई, हक, और वो बातिल जीत जाएगा। वजह भी मौला ने उसी खुतबे में हाथ के हाथ बता दी। खुतबा नंबर 24, अलबत्ता कुरान की आयतें हो या नहजुल बलागे के खुतबा, नंबरिंग में चूंकि इख्तिलाफ है, +1 -1 का ख्याल रखा करे। खैर, और वजह यह बताई कि मैं हक पर हूं मगर मेरे मानने वाले मेरी हर बात मानने को तैयार नहीं, और वो मुआविया बातिल पर है मगर उसके मानने वाले आंखें बंद करके उसकी हर बात को मान रहे हैं। जहां आंखें बंद करके अपने लीडर की बात मानी जाती, दुनियावी एतबार से वो कामयाब नजर आता है। अब आखिरत का फैसला तो बहरहाल हर एक को पता है कि क्या, लेकिन हुसैन इब्ने रौ के वाक़े में अबू साल ने कहा, मैं इमाम का शिया हूं, गुलाम हूं, मेरा काम है इमाम के हुक्म पे अमल करना, क्वेश्चनिंग मेरा काम नहीं। और ये खाली इमाम से मतलब यहां क्या है, पूरा इस्लाम। 4 शादी की इजाजत क्यों है, औरत को आधा हिस्सा क्यों मिलता है, गवाही आधी क्यों है, ये हुक्म क्यों है, वो हुक्म क्यों, आएंगी बातें, आएंगी, अभी बहुत वक्त है। इंशाअल्लाह अगर मेरी जिंदगी रही, ये तो नहीं कह सकता, लेकिन मौज़ूआत के लिए वक्त है। ये जैसे ही हुक्म इमाम आया, आंखें बंद करके, ये भी नहीं कहा कि है मोहम्मद इब्ने उस्मान इब्ने सईद, हमें क्या पता, ये इमाम का हुक्म है कि तुमने अपनी तरफ से कह दिया। आजकल मराजे के फतवे पे लोग यही एतराज करते हैं, जो फतवा अपने आप को पसंद ना आया। खैर, अब ये रुक जाएं, हम बात को पूरा करें। और वो जो तीसरा आलिम है जिसकी वाकान सर्विसेज हैं, हुसैन इब्ने रौ ने एक किताब भी नहीं लिखी। हुसैन इब्ने रौ की कोई स्पीच हमें नहीं मिलती, और जिसने इतनी खिदमत की, जब उसको पता चला कि इमाम ने मुझे छोड़ के इसको बना लिया, वो इमाम ही के अगेंस्ट हो गया। आप में से कई लोगों को मैं जानता हूं पर्सनली, मुझे चेहरे भी नजर आ रहे हैं, मैं इशारा नहीं करना चाहता, जिनका ये कहना है, इनमें कुछ लोग हैदराबाद दक्कन के भी, जिनका ये कहना है कि बचपने में जिसने हमें तकलीद सिखाई और ये बताया कि तकलीद वाजिब है, मर्जे की तकलीद करो, आज वही बाद में आगे चलकर वही सबसे बड़ा जिद्दे मर्जी और जिद्दे तकलीद और एंटी तकलीद बना। और मैं और भी लोगों को जानता हूं, और जैसा कि मैंने कहा कि आज भी हालत ये कि ऐसा शख्स इस वक्त भी जितनी किताबें लिखी और जितनी किताबें छापी, आज इतना ज्यादा शियत के अगेंस्ट वही आदमी हो गया है, लेकिन ये पर्सनालिटी की तरफ चली जाएगी मजलिस, तारीख में गुजर चुका। अबू जाफर ने कहा हक मेरा था, मुझे मेरा हक नहीं दिया गया, जो हक न दे वो इमाम नहीं हो सकता। अब वो जो सारी जिंदगी इमामत की तबलीग करता रहा, आखिरी किताब उसने इमामत के खिलाफ लिख दी। कोई इमाम नहीं, 11वें इमाम लावाला दुनिया से गए थे। अब फिर प्रॉब्लम पैदा हो गई, भाई आजकल तो बहुत आसान प्रिंटिंग, और ये तो प्रिंटिंग तो मेरी एज की बात है, ये बच्चे इंटरनेट, ऑनलाइन, हर किताब मौजूद। उस वक्त तो किताबें बहुत कम थी। कहा मौला जो अब इसकी किताबें पुरानी वाली, उनका क्या करे? तो बहुत अच्छी किताबें, इमामत को साबित किया, अकायद को साबित किया, बहुत अच्छी हिस्ट्री लिखी है। इमाम ने कहा पुरानी किताबों को बाकी रखो, इसके बाद से इमाम ने एक डेडलाइन बताई, इसके बाद से इसकी ना कोई किताब पढ़ना है ना कोई तकरीर सुनना। अल्फाज मेरे हैं, लेकिन चूंकि वक्त नहीं है इसलिए मैं बराह रास्त अपने अल्फाज में रिवायत पेश करता हूं। यह आखिरी इमाम की गैबत के आगाज में ये बात हुई। यहाँ पे एक जुमला ऐसा कह दूं जो मेरे आज के मौजू से हट कर है, लेकिन बाज नौजवानों की दिलचस्पी का, और वो ये कि उलमा में से कुछ का ये कहना, जैसे मरहूम आगा बहजत, कि जिस तरह इमाम की गैबत के शुरू का एक अरसा था गैबत सुगरा, जिसके ये वाकयात मैंने पढ़े, और फिर गैबत कुबरा, इमाम का ज़ुहूर भी इसी तरह होगा। पहले ज़ुहूर असगर होगा, फिर ज़ुहूर अकबर, और आज का जमाना बकौल उन उलमा के
ظہور اصغر کا زمانہ ہے، ظہور شروع ہو چکا. بات اس سے زیادہ اس وقت نہیں کہنا ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے بات غلط ہو جائے گی، اس پہ میں آئندہ ایک مجلس میں بات کروں گا. لیکن غیبت صغریٰ کا واقعہ ظہور اصغر کے اندر آپ کو یاد دلا رہا ہوں. آنکھیں بند کر کے امام کا حکم ماننا، یہ ہوا آخری معصوم. اب آئیے پہلا معصوم، اور درمیان میں مولا کا تو ایک ایسا واقعہ آتا ہے، ایک تو بہت مشہور. آپ خود بتائیے اپنی قوم کے مزاج کو دیکھتے ہوئے، خاص میں آپ کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو آپ اس وقت پوری دنیا میں قوم کا وہ مزاج دیکھ رہے ہیں جہاں ان باتوں پر علماء، مجتہدین، مراجع اور حوزہ علمیہ کی توہین کی جا رہی، ان باتوں پر جو ہم نے خود ہی اپنا ایک عقیدہ بنا لیا، اور پھر جو اس سے ٹکرا رہی ہے بات، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ صفین کی لڑائی میں ہوتے اور آپ کی تلوار معاویہ کے خیمے کی رسیاں کاٹ رہی ہوتی، بلکہ اگر یہ کہہ دوں کہ جو تاریخ میں ہے کہ 3 رسیاں تھی، 2 کٹ گئی تھی، تیسری اور آخری رسی تھی، یہ کٹے گی تو خیمہ گرے گا، خیمہ گرے گا تو گھبرا کے معاویہ باہر آئے گا. میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے، وہاں سیکنڈوں میں تلوار چلتی ہے اور گردن کٹتی ہے. بس یہ سیکنڈوں کی بات ہے، معاویہ کا خاتمہ ہو رہا. اگر معاویہ کا خاتمہ ہوتا ہے تو عالم اسلام بات کے کتنے پرابلم سے بچ جاتا. جبکہ یہ بات ہے اس وقت تک تو یزید کی ولی عہدی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوا تھا. مالک اشتر اب کتنی دیر میں ایک رسی کٹے گی اور معاویہ کی گردن کٹے گی، میں نے کہا ودن اے منٹ، اور مولا کا حکم آ گیا، اے مالک اشتر تلوار روک دو. یہ ایک الگ بات ہے کہ مولا نے یہ حکم کس پریشر کی وجہ سے دیا، کیونکہ اگر میں یہ جملہ اسی طرح کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا تو غلط فہمی ہوگی کہ کوئی پریشر آیا تھا مولا پر، وہ بات کا مرحلہ ہے کل یا پرسوں کی مجلس. ہم اور آپ ہوتے تو ایک جملہ کہتے، اور ہیں ہمارے یہاں ایسے عقیدت مند، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا وہ قاری پبلک کو شو کر رہے ہیں، نہیں، واقعاً ان کا جذبہ یہ، مولا اللہ اگر ہمیں جہنم میں بھی جلا دے، ہم جہنم میں جلنے کو تیار ہیں، معاویہ کو نہیں چھوڑیں گے. تبھی ہم رہ جاتے ہیں اور وہ مالک اشتر بن جاتے ہیں کہ مولا نے کہا جو میرا رتبہ رسول کے پاس ہے وہ مالک اشتر کا رتبہ میرے پاس. اس لیے کہ جیسے یہ حکم آیا، مالک اشتر کی تلوار تیسری رسی کے قریب پہنچی اور رک گئی. معاویہ بچتا ہے بچ جائے، لیکن علی کا حکم زیادہ اہم ہے. لیکن علی کے ایک آدھ اور واقعات ہیں. میں آپ کو پہلے معصوم کی حکومت کی طرف لے جا رہا ہوں، کیونکہ مجلس شروع جہاں سے ہوئی تھی گھڑی کی سوئیاں بتا رہی کہ اب یہ اختتام کا مرحلہ آ چکا. حج سے بات شروع کی تھی نا میں نے، اب حج ہی کے ایک واقعے پہ بات ختم کر رہا ہوں. جب آپ حج پر جاتے ہیں تو خیر اب یہ کینیڈا سے جانے والوں کی تو بہت ساری مجبوریاں کہ ان کے پاس وقت زیادہ نہیں ہوتا اور ذرا سے کچھ اکنامیکل قافلے تلاش کیے جاتے ہیں، جس کی بنا پر وہاں پہ مکے اور مدینے میں حج کے علاوہ دیگر زیارتوں کا موقع نہیں ملتا. مدینے میں تو پھر بھی کچھ زیارتیں کچھ کر لی جاتی ہے، مکے میں تو اس کا بھی موقع نہیں ہوتا. لیکن ایک بڑی تعداد میں دنیا کے دیگر ملکوں سے آنے والے مکے کی زیارتوں میں ایک بہت ہی اہم جگہ ہے جورانہ، وہاں کی زیارت کو جاتے ہیں. جورانہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے رسول اللہ نے اپنے عمرے کا احرام پہنا. رسول نے 2 ہی جگہ سے احرام پہنا، ایک مدینے کی مسجد شجرہ جہاں سے آپ سب پہنتے ہیں، اور ایک جورانہ. بس باقی پیغمبر نے بتایا ہے کہ احرام کہاں کہاں سے پہن سکتے ہو، لیکن وہاں خود پیغمبر احرام پہننے کے لیے تشریف نہیں لے گئے. صرف 2 ہی جگہ گئے تھے، ایک جورانہ وہ جگہ جسے مکے کی زبان میں کہا جاتا ہے بڑا عمرہ. پیغمبر نے وہاں سے احرام پہنا ہے عمرے کا، حج کا احرام مسجد شجرہ مدینہ، یہ عمرہ، تو اس کو بڑا عمرہ کہتے ہیں.
کہ یہاں سے رسول نے خالی مسئلہ نہیں بتایا، خود بھی عمل کیا۔ اب آپ مکے کسی بھی حاجی سے پوچھئے یا عمرہ کرنے والے سے کہ تم نے دوسرے عمرے کہاں سے کیے، وہ کہے گا ہم نے مسجد عائشہ سے احرام پہنا۔ اس کو کہا جاتا ہے چھوٹا عمرہ۔ چھوٹا ان معنوں ہے کہ پیغمبر نے جگہ تو بتائی، خود وہاں نہیں گئے۔ تو خیر، جورانہ کی اہمیت تاریخ میں اس لیے کہ یہاں پر جنگ حنین کے بعد بہت اہم لڑائی ہے جنگ حنین، غزوہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ و یوم حنین، خاص نام لے کے قرآن میں آیا کہ ہم نے تمہاری بہت جگہ مدد کی، سورہ توبہ، مگر حنین کا دن یاد رکھو، اس دن تو ہم نے تم پر خاص اپنا تفضل کیا۔ تو خیر، غزوہ حنین کے حالات بیان کرنے کا نہ وقت ہے نہ ضرورت۔ یہ الگ بات ہے کہ زیارت عاشوراء اور دعائے ندبہ قسم کی دعاؤں میں بہت زیادہ یہ دو جنگوں کا تذکرہ احقاد البدریہ والحنینیہ۔ اے آقا حسین، کربلا میں آپ سے بدر کا انتقام لیا گیا اور حنین کا انتقام لیا گیا۔ حنین ہے کیا چیز جو اس کا انتقام لیا گیا، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ صرف ایک جملے میں بات عرض کر دوں کہ میدان احد میں حضرت حمزہ کی زیارت کرنے ہم جاتے ہیں۔ حضرت حمزہ کی زیارت مکہ مدینے کی اونلی زیارت ہے، لفظ اونلی پہ توجہ دیجیے گا، جس میں لفظ لعنت آیا ہے۔ باقی مکہ اور مدینے کی جتنی زیارتیں ہم کو ملی معصومین کی طرف سے، کہیں پہ لفظ لعنت نہیں۔ کربلا کی ہر زیارت میں، معصومین کی ہر زیارت میں، مکہ مدینے میں صرف ایک زیارت ہے، جناب حنین اور جناب حمزہ اور شہدائے احد کی۔ تو اب جب زیارت ہم پڑھا رہے تھے، یہ بات ہے آج سے 15 سال پہلے کی، جب حالات اتنے خراب نہیں تھے جتنے آج ہیں۔ تو وہ آیا سعودی عرب کا جس کو وہاں متوع کہتے ہیں، اور کہا کہ یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہا یہ زیارت پڑھ رہے ہیں جو ہماری کتاب میں، کہا اس میں لکھا ہے کہ آپ کے قاتلوں پہ لعنت۔ فتح مکہ میں جب آپ بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ نے سب کو معاف کر دیا، بچہ جانتا، کہا جب آپ بھی جانتے ہیں کہ سب کو معاف کر دیا، تو جب رسول اللہ معاف کر رہے ہیں تو آپ کون ہیں لعنت کرنے والے؟ یہ عجیب بات ہے کہ سعودی عرب کا وہ متوع، وہ جو ان کی امر بالمعروف پولیس، وہ وہی دلیل دے رہا جو انقلاب اسلامی ایران کے بعد بہت سارے 12 امامی شیعوں کی دلیل تھے امام خمینی کے خلاف۔ کہا یہ امام خمینی روزانہ کتنے لوگوں، کتنے جرنیلوں کو قتل کرا رہے ہیں، پیغمبر نے تو فتح مکہ میں سب کو معاف کر دیا۔ یہ عجیب دلیل کہ ایک طرف مرجعیت کے خلاف یہی دلیل ایک 12 امامی شیعہ دیتا، اور دوسری جانب ہند اور ابو سفیان کے فیور میں یہی دلیل دشمن اہل بیت میدان احد میں کھڑے ہو کے دیتا۔ وہی جو مجلس کے بیچ میں بات آ گئی تھی نا، نادانی اور ناسمجھی میں کبھی کبھار ہم دشمن کی زبان بولنے لگتے۔ خیر، تو اس وقت ایک جملہ صرف میں نے کہا اور بات ختم ہو گئی۔ آج نہیں کہہ سکتا ہوں، آج یہ جملے کا مطلب سیدھا جیل۔ اس وقت میں نے کہا کہ اگر میں آپ کی بات مان لوں کہ فتح مکہ میں رسول نے سب کو معاف کر دیا، کیونکہ یہ بات میں نے کبھی نہیں مانی تھی، حتیٰ جب اپنے مومنین امام خمینی پہ اعتراض کرتے تھے تو پوری ایک لسٹ میں نے تاریخ سے نکال کے بتائی تھی کہ رسول اللہ نے نام لے کے کہا یہ 9 آدمی یا 13 آدمی خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے اندر، یعنی دیوار اور پردے کے بیچ میں چھپے ہیں تو وہاں بھی قتل کرو۔ لیکن میں نے کہا اگر آپ کی بات مان بھی لوں تب بھی فتح مکہ پہ معاف کیا نا، حنین کا غزوہ تو فتح مکہ کے بعد ہوا ہے، اس میں اگر پھر یہی حرکت کی گئی ہے تو معافی جہاں تک تھی یہ معافی کے بعد والا عمل ہے۔ خیر، بہت لمبی بات ہو رہی، تو بہت اہم وہ جگہ بھی ہے، لڑائی بھی۔ لیکن پہلے معصوم کا عمل دیکھیے اور مومنین کا اعتراض۔ جب حنین کی لڑائی ختم ہوئی تو مال غنیمت ملا۔ کسی بھی مومن سے پوچھئے پیغمبر کی زندگی میں سب سے زیادہ مال غنیمت کب ملا، سب کہیں گے خیبر، اور دوسرے نمبر پر سب خاموش ہیں گے یوم حنین۔ اتنا مال غنیمت، اتنا مال غنیمت۔ حنین کی لڑائی فتح مکہ کے بعد کیوں ہوئی تھی؟ فتح مکہ میں قریش نے ہتھیار ڈال دی، حنین والے اتنے پیسے والے تھے، اب پیسے والے کا جو غرور ہوتا ہے نا، تکبر جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا
قریشیوں نے ہماری ناک کٹوا دی ہے، ہم محمد کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ جب سارا عرب مان چکا ہے شکست، حنین والے اکڑ گئے، پیسہ تھا، پیسہ۔ چنانچہ جب شکست ہوئی تو مال غنیمت۔ اب پیغمبر نے جہاں پہ جورانہ کی مسجد ہے، آپ میں سے جس نے اس ثواب کو حاصل کیا اور وہاں سے احرام پہنا ہے، تو جہاں پہ مسجد ہے نا، وہیں پہ پیغمبر نے مال غنیمت جمع کیا، کیونکہ اس وقت وہاں پہ مسجد نہیں تھی۔ اور اب مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا، اور کیا جو لوگ بدر میں پیغمبر کے ساتھ تھے انہیں پیغمبر نے 50 اونٹ دی، جو احد میں پیغمبر کے ساتھ تھے، جو خندق میں، خیبر میں، ہجرت کے موقع پر مدینے میں، سب کو پیغمبر دیتے جا رہے، اور جو فتح مکہ کے بعد آئے ابو سفیان اور معاویہ، ان کو ڈبل 100 اونٹ تقسیم کیے۔ اور یہ دو نام تو میں نے اس لیے لیے کہ آپ جانتے ہیں، ورنہ اسی کیٹیگری کے اور بہت سارے کافر تھے جو مکے والے تھے، اسلام کے بدترین دشمن تھے، ولید اور عتبہ اور شیبہ، یہ تو نہیں، یہ تو بدر میں مارے گئے، مگر اس ٹائپ کے سب کو پیغمبر ڈبل دے رہے ہیں۔ اور جنہوں نے ہجرت کے دن سے لے کر فتح مکہ تک پیغمبر کے پسینے کی جگہ خون بہایا، خاص طور پر مدینے کے وہ لوگ جن کے بیٹے پیغمبر کی مدد کرتے ہوئے مارے گئے، پیغمبر نے سب کو آدھا 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 مال غنیمت دی۔ اب ایک بار مدینے کے نوجوانوں کے دل میں شک پیدا ہوا، بوڑھے لوگ تو پھر بھی خاموش رہے، جوان آپس میں ایک دوسرے سے باتیں شروع ہوئی۔ اس زمانے میں واٹس اپ نہیں تھا، ورنہ یہ واٹس اپ، یہ ٹویٹر اور یہ سب شروع ہو جاتا۔ یہ تو پیغمبر نے آج سرین زیادتی کی، جب پیغمبر ظاہری اعتبار سے کمزور تھے، کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا، ہم نے پناہ دی، ہم نے اپنا خون دیا، ہم نے اپنا آدھا مال اس وقت عام مسلمانوں کو دیا۔ پیغمبر کو دیں تو ٹھیک ہے، عام مسلمانوں کو مدینے والوں نے آدھا آدھا مال دیا، حتیٰ آدھی بیویاں دی، یعنی مثلا ایک بیوی کے 2 ٹکڑے نہیں کیے، لیکن اگر 2 بیویاں تھی، ایک تم رکھو ایک میں رکھوں گا، مشہور واقعات۔ اور آج جب پیغمبر کا اپنا پرانا مکہ ان کو مل گیا، پرانے دوست، پرانے پڑوسی، پرانے بزنس پارٹنر، تو پیغمبر ان کی جانب مڑ گئے، ڈبل، برابر بھی نہیں دیا، برابر پر بھی اعتراض ہوتا، ڈبل کس کو؟ ابو سفیان کو، معاویہ کو۔ ان کی بات چھوڑیے، ہم کو اور آپ کو اعتراض ہو جائے گا، یا رسول اللہ یزید کو ڈبل حصہ ملے گا، معاویہ کو ڈبل حصہ ملے گا، اور سلمان کو اور ابو ذر کو اور عمار کو آدھا آدھا۔ اب نعوذ باللہ، یہ میں مثال خالی مثال کے لیے دے رہا ہوں، صرف مثال کے لیے، لیکن مثال دیتے ہوئے بھی میرا دل ڈر رہا کہ پتہ چلے حبیب ابن مظاہر کو آدھا ملا اور حرملہ کو اور خلی کو ڈبل حصہ ملا۔ صرف بطور مثال کر رہا ہوں، لیکن تقریباً ایسا ہی واقعہ تھا معاویہ اور ہندہ۔ ہندہ کون؟ جگر خار، جناب حمزہ کا کلیجہ چبانے کی کوشش کرنے والی، ناک اور کان کاٹ کے ہار پہننے والی، ڈبل حصہ۔ عورتوں کا حصہ نہیں تھا، لیکن اس کا حصہ اس کے شوہر ابو سفیان و معاویہ۔ اب ایک بے چینی تو ہوگی، ہم اور آپ بے چین ہو جائیں، یہ کیا کر رہے ہیں رسول اللہ؟ بہت چھوٹی سی ایک بات عرض کروں، وقت نہیں ہے، لیکن وقت نہ ہونے کے باوجود میں نے بہت وقت لے لیا آپ کا۔ امام خمینی، رہبر آغا خامنائی، مرجع جہان تشیع آیت اللہ سیستانی، مسلسل و مسلسل، 1 بار 2 بار 3 بار کی بات نہیں ہے، مسلسل اتحاد ملت کا پیغام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ برادران اہل سنت، بھائی بھی نہیں سمجھو، اپنا جز سمجھو۔ مسلسل ہی پیغام آتا، جبکہ ان میں سے جو عام لوگ ہیں، نہ کوئی ہندہ ہے نہ کوئی معاویہ، ہماری قوم مطمئن نہیں۔ اسی بات پر کبھی رہبر کے خلاف یوٹیوب پہ کلپ نظر آئیں گے، اور کبھی آیت اللہ سیستانی کے خلاف۔ ان کو ہم اہمیت دیں؟ ماں بہن کی گالیاں لکھی ہیں یوٹیوب کے اس کلپ کے نیچے کامنٹس۔ یہ جو شہزادی کے گھر کا دروازہ جلایا، انہوں نے نہیں جلایا، جنہوں نے جلایا یہ لوگ ان کو مانتے ہیں، تو ان کو بھی کیوں کہا جا رہا ہے کہ بھائی قرار دو؟ وہاں پہ جس نے جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا، ناک اور کان کاٹ کے نیکلس بنا کے پہنا، پیغمبر نے یہ نہیں کہا ان کو اپنا برابر سمجھو، ڈبل حصہ دیا۔ تو ہم اور آپ ہوتے تو ہم بھی اتنے ہی بے چین ہو جاتے، چونکہ ہم آج وہاں نہیں ہیں، بہت دور ہیں، تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ہم بے چین نہیں ہوتے، جو پیغمبر کہتے ہیں ہمیں قبول ہے۔ جو آپ کے زمانے کے واقعات ہیں، کیا اس میں آپ کو قبول ہے؟ واقعے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی اور قبول کی طرف نہ چلے جائیے۔ تو یہ جو واقعات ہیں،
پھر پیغمبر نے خطبہ دیا. کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کی زندگی کے 5 بہت ہی اہم خطبات ہیں. لفظ تو اچھا نہیں ہے، ماسٹر پیس خطبات. پیغمبر کا ہر خطبہ ماسٹر پیس ہوتا ہے، مگر ان میں بھی 5، ان میں سے ایک یہ خطبہ جو پیغمبر نے جعرانہ میں غزوہ حنین کے بعد دیا. میں تو اپنے قافلے کو وہاں لے جا کے پورا خطبہ تو سنانے کا وقت نہیں ہے، چند جملے. پیغمبر نے کہا ہے انصار مدینہ، تمہاری قربانیاں ان لوگوں سے زیادہ، میں یہاں بھی تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہوں، میں آخرت میں بھی تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہوں. اور یاد رکھو، ان کو میں نے اونٹیں دے کے رخصت کر دیا، تم جنت میں میرے پڑوسی ہوگے. کیا تم اس بات پر مطمئن نہیں ہو کہ دولت دنیا لے کے معاویہ جا رہا ہے اور اللہ کا حبیب وہ تمہارے ساتھ ہے؟ میں تمہارے درمیان مرتے دم تک رہوں گا، یہاں تک کہ مرنے کے بعد میری قبر بھی تمہارے شہر میں بنے گی. لوگوں نوجوانوں کی حالت اپنا سر دیوار سے ٹکرا رہے ہیں، بے اختیار رو رہے ہیں، ہمیں معاف کیجئے. لیکن بات ہو رہی ہے اطاعت کی. کون برداشت کرے کہ ہندا کو ڈبل حصہ ملے اور سلمان فارسی کو آدھا؟ پیغمبر نے یہی کیا. ابو سفیان کو ڈبل حصہ ملے، ابو ذر غفاری کو آدھا، پیغمبر نے یہی کیا. مگر اطاعت، پہلی شرط ہے اطاعت. حکومت امام کی جو کہیں آنکھیں بند کر کے مانے. اور میں نے شروع میں ایک لفظ کہہ دیا، اسی پہ آج کی مجلس ختم کر رہا ہوں. اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکم مان لیا. خیر یہ تو پہلا مرحلہ، یہ بھی آپ کو پاسنگ مارکس دلوا دے گا، لیکن اصل اطاعت ہے دل میں بھی خیال پیدا نہ ہو کہ کیوں ہو گیا. جیسے ابو سہل نوبختی نے کہا، میں امام کا غلام ہوں، میرا کام ان کا حکم ماننا ہے، ان کے حکم پہ کوئی کوسچننگ یہ میرا کام نہیں. دل میں بھی یہ خیال نہ ہو. ورنہ سوچی کہ حسین مدینے سے جا رہے ہیں، سب کو لے کے جا رہے ہیں، ایک بچی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. بہت بے چین، بہت پریشان. شرن جہاں تک بولنے کا اختیار ہے، اعتراض الگ چیز ہوتی ہے، تفہیم الگ چیز ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے آبجیکشن، ایک ہوتا ہے کوئی سوال کرنا ٹو انڈرسٹینڈ. آدم کو اللہ نے بنایا، فرشتوں نے بھی سوال کیا. یہ اعتراض نہیں تھا، یہ ویسا وائے نہیں تھا کہ جیسے ہمارے بچے کہتے ہیں کہ ڈسکو کیوں نہ جائیں، ہماری بچی کہتی ہے حجاب کیوں کریں. یہ سمجھنے کے لیے تھا. تو سمجھنے کے لیے کوئی بات پوچھنا الگ چیز ہے، لیکن آنکھیں بند کر کے حکم ماننا. میں اکثر یہ روایت پڑھتا ہوں اور آج اسی روایت پہ مجلس ختم کر رہا ہوں. حسین سب کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن اپنی ایک بچی کو مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کتاب نہضت الحسین کے اندر اختصار کے ساتھ یہ واقعہ آیا، میں ذرا سا اپنے الفاظ کے ذریعے اس کو مکمل کر رہا ہوں. اور نہ صرف یہ کہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، بلکہ حسین یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ بچی کسی کی سفارش لے کے آ جائے. چنانچہ جس وقت 28 رجب کا قافلہ مدینے سے چل رہا اور سواریاں آ گئی، بیت الشرف محلہ بنی ہاشم میں پہرا لگ گیا. حسین نے کہا بیویوں اب جاؤ، صغرا کو بھی خدا حافظ کہہ دو کیونکہ وہ یہیں رہے گی. لیکن دیکھو، جانا اور آ جانا، ٹھہرنا نہیں اس کے پاس، کہ ایسا نہ ہو ننھی بچی کسی کی سفارش لے کے آ جائے. اور صغرا یہی سوچے بیٹھی تھی کہ اب یہ میری بہنیں آئیں گی، میری پھپھیاں آئیں گی، میری ماں آئے گی، خاندان کی بزرگ خواتین آئیں گی، میں ان سے کہوں گی کہ میری سفارش کر دے. مگر وہاں تو حکم امام تھا، تو ہر بی بی جاتی ہے، سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے اور کہتی ہے صغرا بیٹی خدا حافظ، یہ کہہ کے باہر آ جاتی. اس سے پہلے کہ صغرا اپنی بات شروع کریں، وہ بیوی الوداع کہہ کے باہر آ چکی. اور صغرا دل میں سوچ بھی رہی کہ آخر بابا سب کو لے جا رہا ہے، مجھے کیوں نہیں لے جا رہا. اور ہم بھی سوچیں. 2-3 چیزیں ذہن میں آتی ہیں کہ شاید اس لیے نہیں لے گئی کہ صغرا بیمار تھی، مگر جب ایک بیمار امام سجاد کربلا کے سارے مراحل سے گزر سکتا، تو صغرا سجاد سے زیادہ بیمار تو نہیں تھی. کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ بڑا مشکل سفر ہے، اور اتنے مشکل سفر میں لڑکیوں کا لے جانا مناسب نہیں ہے. مگر جب
حسین کی دوسری بیٹیاں کبرا جا رہی ہے، سکینہ جا رہی ہے، جب دوسری لڑکیاں جا سکتی ہیں تو پھر صغرا بھی جا سکتی۔ کبھی دل میں خیال آتا ہے شاید صغرا بہت کم سن، مگر جب 2 ہفتے کا ننھا علی اصغر جا سکتا ہے تو صغرا علی اصغر سے زیادہ کم سن تو نہیں۔ نہ ہماری سمجھ میں آ رہا، نہ صغرا کی سمجھ میں آ رہا۔ بابا کا حکم آ چکا ہے، بابا کے سامنے بولنا نہیں چاہتی، اب یہ سوچ رہی کہ سفارش ایک ایک کر کے ساری بیویاں جلدی سے نکل گئی، لیکن جب آخر میں صغرا نے دیکھا کہ میرے حجرے میں ثانیہ زہرا، زینب کبرا، وارث علی اور فاطمہ داخل ہوں، صغرا کو معلوم تھا اگر پھوپھی اماں بھی چلی گئی تو پھر اور تو کوئی نہیں ہے میری سفارش کرنے والا۔ چنانچہ ابھی زینب نے آ کر سر پر ہاتھ ہی رکھا تھا کہ صغرا نے تڑپ کے پھوپھی کا دامن تھام لی، کہا پھوپھی اماں بابا سے اتنا کہہ دیجئے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ زینب شریکت الحسین، جو حسین حکم دیں گے زینب اس حکم پہ عمل کروائیں گی، شریکت الحسین۔ چنانچہ کہا صغرا بیٹی گھبراؤ نہیں، چند دنوں کی بات ہے، جا رہے ہیں واپس آئیں گے۔ اب ننھی بچی اس وقت اتنا پریشان ہے کہ تڑپ کے وہ جملہ کہہ دیا جو عام طور پہ بچیاں نہیں کہتی۔ گھبرا کے کہا پھوپھی اماں مجھے پتا ہے کہ آپ تو واپس آئیں گی، میں اپنے بابا کے لیے کہہ رہی۔ زینب نے چونک کے کہا صغرا بیٹی یہ کیا کہہ دیا؟ کہا پھوپھی اماں کل رات کو میری آنکھ کھل گئی، میرا دل گھبرا رہا تھا، سارے گھر والے سو رہے تھے، میں اپنے حجرے سے مکان کے صحن میں گئی تو میں نے دیکھا صحن کی پچھلی دیوار کے ساتھ کوئی سیاہ پوش و نقاب پوش بی بی بیٹھی ہیں اور بار بار کہہ رہی ہیں ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین۔ میں سمجھ گئی یہ میری دادی فاطمہ زہرا ہیں جو میرے بابا کا ماتم کر رہی ہیں۔ وہ ماں کا نام سننا تھا، اب زینب بھی تڑپ اٹھی، صغرا کو لے کے چلی، حسین کے حجرے میں داخل ہوئی۔ حسین امام وقت ہے، حسین امام زمانہ ہے، دیکھا زینب صغرا کو لے کے آ رہی، حسین سمجھ گئے، کہا زینب بھائی تیری ہر خواہش پوری کرے گا مگر صغرا کی سفارش نہ کرنا۔ زینب نے تڑپ کے کہا لیکن بھیا کیوں، صغرا کی سفارش کیوں نہیں؟ حسین نے کہا زینب بہن تجھے پتا ہے کربلا کے بعد کیا ہونے والا؟ یہ کوفہ و شام کے بازار و دربار کا جہاد تو زینب ہی کو کرنا، تجھے پتا ہے کربلا کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ میں اپنی ہر بیٹی کو بے مقنا و چادر بلوہ آب میں دیکھ سکتا ہوں لیکن اپنی صغرا کو بغیر چادر کے نامحرموں کے بیچ میں نہیں دیکھ سکتا۔ اور آقا کیوں؟ آخر کس لیے؟ آقا کہیں گے اس لیے کہ میری باقی بیٹیاں یا میرے نانا کی شبیہ ہے یا میرے بابا کی تصویر ہے، لیکن میری صغرا، میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے۔ آخر حسین فاطمہ کی شبیہ بے مقنع و چادر نامحرموں کے درمیان کیسے؟ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا ماہ محرم کی اس پہلی تاریخ حسین کے عزاداروں کے اس گریے کا واسطہ غم حسین کے علاوہ ان سب کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارا 28 رجب کو مدینے سے نکلنے والے اس حسینی قافلے کا واسطہ جو ایسا اجڑا کہ قیامت تک دوبارہ آباد نہ ہو سکا، ان مومنین کو جو آج کی مجلس میں ہیں، ان مومنات کو جو آج کی صف عزا پہ بیٹھی ہیں، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ اور دنیا میں آج بھی جہاں مظلوم شیعان حیدر کرار ہیں، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ بحرین ہو، چاہے وہ سیریا ہو، چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ نائجیریا ہو، چاہے وہ دنیا میں جہاں جہاں مظلوم شیعان حیدر کرار اور مستضعفین جہاں ہیں، خدا بندہ ان سب کی جان، مال، عزت اور اولاد کی حفاظت فرما۔ جن مرحومین کے لیے آج ایصال ثواب ہوا ان سمیت ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما۔ پروردگارا جنہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے ان کی اس پریشانی کو بے حق مصائب کربلا دور فرما، اور اسلام کی پریشانی کے ہمیشہ ہمیشہ اختتام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔